کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خبریں سننے کے لیے ٹی وی کھولا ہو اور سامنے بیٹھا ہوا اینکر یہ کہنے لگے: خواتین و حضرات، آج ایک حکومتی وزیر نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آپ کو اس بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اداکار کی شادی اور دوسرے کو طلاق بھی ہوئی ہے، لیکن یہ جاننا بھی آپ کے لیے کسی کام کا نہیں۔ ہاں، البتہ اسٹاک مارکیٹ میں 1000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن یہ ممکنہ طور پر حکومتی پالیسی کے بجائے محض اتفاقیت کی وجہ سے ہوگا۔ آج کے دن ایسی کوئی کام کی بات نہیں ہے جو آپ کو بتائی جا سکے، لہٰذا کل ملتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی اینکر لوگوں کو اس طرح کی پھیکی سچائی بتانے کی کوشش کرے گا تو اگلے دن پانی کے بجائے اپنی نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر پرانی معلومات میں کسی طرح کا اضافہ ہو تو اسے ہم ترقی یا پیش رفت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اصل میں صرف کارآمد معلومات کا اضافہ ہی کسی طرح کی پیش رفت کہلایا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور کی کرنسی لوگوں کی توجہ حاصل کرنا بن گیا ہے، اور اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی بنا سوچے سمجھے ہر طرح کا شور پھیلا رہا ہے۔ آپ روزانہ ایک نئی میڈیکل تحقیق کے بارے میں سنتے ہیں جو لوگوں کی صحت میں تو انقلاب برپا کر دے گی۔ روزانہ ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بھی سنتے ہیں جو انسانی زندگی کو تو بدل کر رکھ دے گی۔ اصل میں یہ سب شور ہے جو آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیچا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ کسی دوسری کمپنی کا مال اشتہار کی صورت میں آپ کو دکھا کر کچھ پیسے بنائے جا سکیں۔ کسی نئی نویلی ایجاد کو نظر انداز کرنے کی جو قیمت ہے وہ اس زہر کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں اس کارآمد چیز تک پہنچنے سے پہلے جھیلنا پڑے گا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ عموماً معلومات بیکار ہوتی ہیں، بلکہ بات در حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں معلومات ایک زہر ہے۔ اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچپن میں میری طرح آپ لوگوں نے بھی بادلوں میں تصویریں ڈھونڈنے والا کھیل تو لازمی کھیلا ہی ہوگا۔ کبھی کسی جانور کی تصویر بنائی ہوگی تو کبھی دھواں اڑاتی ریل گاڑی، کبھی دم ہلاتا ڈائناسور، تو کبھی کوئی شناسا چہرہ لازمی نظر آ جاتا ہوگا۔ اصل میں انسانی دماغ کی خوبی یہ ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی پیٹرن تلاش کرنے کی کھوج میں لگا رہتا ہے، جو ارتقائی طور پر ہماری بقا کے لیے ضروری بھی تھا۔ اگر ہم آج سے 3000 سال پرانے دور کی بات کریں تو اطلاعات کا نظام آج اتنا تیز اور بیہودہ تو نہیں تھا۔ معلومات عموماً مسافروں کے ذریعے سے پہنچتی تھیں جو بہت محدود ہوتی تھیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس دور کا ایک آدمی دن میں 100 معلوماتی نکات حاصل کرتا، تو اس میں کام کی معلومات کی شرح تقریباً 20% ہوتی، یعنی 100 میں سے 20 کام کی معلومات اور باقی 80 غیر ضروری باتیں۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر کام کی بات انسان کو کام کی بات ہی لگے۔ کارآمد باتوں میں سے کچھ کو اخذ کر لیا جاتا اور کچھ غلطی سے نظر انداز بھی جاتے۔ ہم اس تناسب کو حساسیت کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح بیکار باتوں میں سے بھی اکثر کو بیکار ہی سمجھ لیا جائے گا اور کچھ غلطی سے اہم دکھنے لگیں گی۔ ہم اس تناسب کو مخصوصیت کہہ لیتے ہیں۔ ارتقائی طور پر ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم کسی کارآمد بات یا پیٹرن کو نظر انداز نہیں کر بیٹھیں، کیونکہ ایسا کرنے کا نتیجہ بعض اوقات موت کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ 3000 سال پہلے ایک آدمی رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس کی۔ تھوڑی سی گردن گھمائی تو اسے لگا کہ پیچھے کسی خوفناک درندے کا سایہ ہے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جہاں زندہ رہنے کے لیے تو ضروری تھا کہ انسان تحقیق میں پڑنے کے بجائے چلتی گاڑی کو بیچ رستے میں روک کر سرپٹ دوڑ لگا دے، کیونکہ اگر وہاں واقعی کوئی درندہ موجود تھا تو دیر کرنے کی صورت میں وہ دنیا کا ایسا شخص ہوگا کہ جس کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اہل خانہ سوگوار ہونے کے بجائے اپنی ہنسی روک رہے ہوں گے۔ لہذا بقا کے لیے ضروری تھا کہ ہماری حساسیت بہت زیادہ بڑھ جائے تاکہ ہم ہر نظر آنے والے خطرے پر فوری رد عمل دے سکیں۔ اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حساسیت 95% ہے، یعنی 20 کام کی باتوں میں سے 19 کو واقعی ہم کام کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اس سے ہماری مخصوصیت متاثر ہونے لگی اور ہم بہت سی غیر ضروری پیٹرن کو بھی اہم سمجھنے لگے۔ یعنی وہ شخص جو دوڑ لگاتا ہاپتا کاپتا اپنے گھر پہنچا تھا تو گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ پیچھے کوئی درندہ نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اسے پانی دینے آیا تھا۔ ہم اندازاً کہہ لیتے ہیں کہ ہماری مخصوصیت 70% ہے، یعنی 80 غیر ضروری باتوں میں سے 56 کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، باقی 24 کو ہم کارآمد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو اہم سمجھے تو کتنا فیصد امکان ہے کہ وہ بات واقعی اہم ہو؟ تو حساب کے مطابق 3000 سال پرانا آدمی کے لیے یہ تناسب 44% ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جدید دور کے آدمی کی۔ آج کے انسان اور 3000 سال پرانے انسان کے ڈی این اے کا موازنہ کریں تو کوئی خاص فرق نہیں ملے گا۔ انہی چیزوں کا خوف جو آج ہے آج سے پہلے بھی موجود تھا۔ جو چیزیں پہلے ہمیں لالچ میں مبتلا کرتی تھیں ہزاروں سال بعد آج بھی کر رہی ہیں۔ پیٹرن پکڑنے کے معاملے میں بھی ہماری حساسیت اور مخصوصیت آج بھی تقریباً وہی ہے جو آج سے 3000 سال پہلے تھی، لیکن ایک بہت بڑا فرق پچھلے 100-150 سالوں میں آیا ہے، وہ ہے معلومات کا سیلاب۔
ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ آج کا انسان ایک دن میں مختلف ذرائع سے تقریباً 10,000 معلوماتی نکات اکٹھا کرتا ہے، جس میں سگنل کی شرح تقریباً 2% ہے، یعنی 10,000 میں سے صرف 20 معلومات کام کی ہیں، باقی سب کچرا۔ اب 95% حساسیت کے حساب سے 20 میں سے 19 اہم معلومات کو ہم پکڑ لیں گے اور ایک کو غلطی سے نظر انداز کر دیں گے۔ یہ حساب ہم مخصوصیت کے بارے میں بھی لگا لیں تو تقریباً 9,980 میں سے 6,986 غیر ضروری معلومات کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن 2,994 کو غلطی سے کام کا بھی سمجھ بیٹھیں گے۔ اب اہم سوال جس کا حساب نکال کے لگا لیں کہ اس دور میں آپ کسی بات کو اہم سمجھتے ہیں تو واقعی اس کے اہم ہونے کا امکان کتنا فیصد ہے؟ تقریباً 0.63%، جو پرانے دور کے مقابلے میں لگ بھگ 98% کم ہو چکا ہے۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آج کے معاشرے میں شعور کس قدر موجود ہے، اور اگر آپ کسی اچھے آئیڈیا، معلومات یا طریقے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک میں مبتلا ہیں تو موزوں ترین راستہ یہ ہے کہ آپ اسے قبول کرنے کے بجائے اصولی طور پر مکمل رد کر لیں۔ سگنل اور شور کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نیئر کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ نیئر نے پہلی جس کمپنی میں کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ زیادہ تر ڈیٹا سائنس اور انالیسس کے پروجیکٹس پر کام کرتی تھی۔ کمپنی کے کلائنٹ زیادہ تر ای کامرس کمپنیاں تھیں۔ نیئر کو بھی ایک ای کامرس کمپنی کے سرچ انجن پر کام کرنے کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ شروع میں تو مینیجر بہت تعاون کرتا تھا اور وہ نیئر کو کسی غیر ضروری KPI کے بجائے اس کے کام کی کوالٹی اور منطقی اصولوں پر پرکھتا تھا۔ سال کے آخر میں ایک تفصیلاً اور ماہانہ وار سرسری KPIs کی رپورٹ لے لی جاتی تھی۔ کمپنی کے لیے خریداروں کی شرح بڑھوتری ان کی سب سے اہم KPI تھی۔ ایک دن اچانک اس مینیجر کو بزنس اسٹریٹجی کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک کھڑوس میکرو مینیجر کو بٹھا دیا گیا، جو کپڑے تو اسپریڈ شیٹ جیسے پہنتا تھا لیکن شماریات اور پروبیبلٹی کے الف بے بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ویزیبلٹی کے نام پر تفصیلی رپورٹ ماہانہ وار لینی شروع کر دی اور ہفتہ وار رپورٹ بھی مانگنے لگا۔ شروع میں تو نیئر نے برداشت کیا کہ نیا جوش ہے، جلد کمرے کے درجہ حرارت پہ آ جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا زہریلا پن اور بڑھنے لگا۔ مہینے کی رپورٹ تو پھر بھی سکون سے گزر جاتی تھی، اب ہفتہ وار اتار چڑھاؤ دیکھ کر کلائنٹ کا دل مچلنے لگتا اور وہ نیئر کو الزام دینے لگتا کہ وہ سرچ انجن پر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ خریداروں کی تعداد میں نمایاں کوئی اضافہ ہوتا تو دکھ نہیں رہا۔ نیئر نے اسے بہت سمجھایا کہ ڈیٹا کو چھوٹے اسکیل پر دیکھنے میں صرف نوائز اور شو ہی نظر آتا ہے، لیکن مینیجر صاحب کو یہ سب باتیں کہاں سمجھ آنی تھیں۔ خیر غلطی کچھ نیئر کے بات چیت کے انداز میں بھی تھی کہ عام آدمی کو اس کی بات سمجھنے میں ذرا مشکل ہی پیش آتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، کہنے لگا کہ KPI کی رپورٹ اب روزانہ کی بنیاد پر اور خریداروں کا ڈیٹا اسے ایک ایسے ڈیش بورڈ پر چاہیے جو ہر سیکنڈ میں اپڈیٹ ہو رہا ہو، اور تو اور اس نے ایک خاص فیصد پر الارم بھی لگوا دیا، جب بھی شرح اس سے نیچے گرتی وہ نیئر کو میسج کھڑکا دیتا۔ نوٹیفیکیشن کی وہ گھنٹی اب اس کے لیے ڈاؤن خواب بن چکی تھی۔ اب اس بات کی ذرا تکنیکی بحث پر آتے ہیں۔ عمومی طور پر ملکی معیشت بڑھوتری کی طرف جا رہی تھی اور کمپنی کے سالانہ سنگ میل کے مطابق خریداروں میں اضافے کی شرح کا مثبت ہونا لازم تھا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سال کے آخر میں خریداروں کی شرح میں اوسطاً 15% کا اضافہ ہوگا، جس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا معیاری انحراف 10% ہے، تو شماریات کے مطابق 68% اس بات کا امکان ہے کہ اضافہ 5% سے 25% کے درمیان ہوگا، اور اگر دو معیاری انحراف کی بات کریں تو 95% امکان ہے کہ کم سے کم 5% کمی یا زیادہ سے زیادہ 35% اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ کمپنی کے لیے چونکہ خریداروں کی شرح اہم تھی تو شماریات کے مطابق شرح میں کمی کا امکان صرف 6.7% ہے، جبکہ سال کے آخر میں 93.3% خریداروں کی شرح میں اضافے کا امکان ہے، جو کہ ایک حوصلہ افزا نمبر ہے۔ اب اس دورانیے کو ایک سال سے کم کر کے ایک مہینے پر دیکھتے ہیں۔ سالانہ اوسط شرح 15% 12 سے تقسیم ہو کر ایک مہینے کے لیے 1.25% ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے ماہانہ انحراف 2.8% ہو جائے گا۔ اب حساب لگا کر دیکھیں، سالانہ 93% مثبت بڑھوتری کا امکان ماہانہ بنیاد پر کم ہو کر 67% ہو جاتا ہے۔ اس اسکیل کو مزید چھوٹا کریں تو ہفتہ وار 58%، ایک دن میں 54%، ایک گھنٹے میں 51%، اور ایک سیکنڈ میں 50% سے بس ذرا سا کچھ اوپر ہی ہے۔ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو سال میں ہر ایک سگنل کے بدلے نوائز کا حصہ صرف 0.7 ہے، مہینے میں نوائز کا حصہ بڑھ کر 2.3 ہوگا، دن میں 12.7، گھنٹے کے لیے 62، اور ایک سیکنڈ کے لیے 3000 سے بھی کچھ اوپر۔ انسان کی نفسیات پر نفع و نقصان کا اثر برابر نہیں ہوتا۔ بعض ماہرین نفسیات کے مطابق ہم نقصان کو فائدے سے 2.5 گنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی کسی کے 1000 روپے گم ہو جائیں تو اس کے غم کا مداوع 2500 روپے سے کرنا پڑے گا۔ اگر سالانہ کے حساب سے رپورٹ
دیکھی جاتی تو 14 میں سے ہر 13 سال اضافے کے اور 1 سال منفی نکلتا. مہینے کے حساب سے دیکھیں تو 3 میں سے 2 مہینے مثبت اور 1 منفی. جبکہ دن کی بات کریں تو 1 کے بعد ہر دوسرا دن منفی ہے، جس میں مثبت اور منفی کا تناسب تقریباً 1.17 ہے، جو کہ 2.5% سے کافی کم ہے. یہی وجہ تھی کہ سگنل اور نوائز کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی نیئر کے جبلی احساسات اس کے قابو سے بالکل باہر تھے. روزانہ کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کی ذہنی صحت خراب رہنے لگی تھی. بہرحال اس نے موقع پر اپنی ذہنی سکون کو اہمیت دی اور کرپٹو ٹریڈنگ جیسا ڈیش بورڈ کلائنٹ کے متھے مار کر نوکری سے استعفیٰ دے. ان سب باتوں کے بعد یہ سوال تو لازمی پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح نوائز اور شور میں سے سگنل کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے. تو اس کا جواب ہے وقت. جی ہاں، وقت ایک ایسی کسوٹی ہے جو کھرے اور کھوٹے کے فرق کو واضح کر دیتا ہے. چھوٹے اسکیل پر دیکھنے میں 2 چیزوں کے درمیان فرق نظر نہیں آئے، لیکن اسی کو جب آپ بڑے اسکیل پر دیکھیں گے تو فرق واضح ہو جائے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں رشتہ ازواج میں بننے کے لیے زیادہ عمر کے صحت مند مرد کو کم عمر کے صحت مند لڑکے پر زیادہ فوقیت دیتی ہیں. یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو ہی اصل کرکٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ لمبا فارمیٹ جعلی کرکٹر کی تمام خامیوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے. عظیم کرکٹرز کی فہرست نکال کر دیکھ لیں، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو اچھے ٹیسٹ کرکٹر بھی تھے. لہٰذا کتاب پڑھنی ہو تو پرانی کتابیں پڑھیں جو آج بھی اہم ہیں. پرانے دوستوں سے ملتے رہیں، اور اگر آپ کی دادی کچھ کہہ رہی ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں.